سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود مسلمان بہن بھائیوں کی بیماریوں، پریشانیوں اور مشکلات کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل مہیا کرنا ہے۔ اگر آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی شیئر کردہ ویڈیوز سے دوسرے مسلمان بھی مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا آزمودہ اور مجرب قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ نے ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ چاہے جو بھی بیماری آپ کو لاحق ہو، آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد کچھ ہی دنوں میں آپ کی بیماری آپ کو جو ہے اس پہ کنٹرول نظر آئے گا اور آپ کی بیماری کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسلامک وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ہمارے اس چینل اسلامک وظائف پر روزمرہ سبسکرائبرز کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز، ہمارے وظائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں۔ آج کے عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمیں بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے میسیجز اور کومنٹس موصول ہوئے ہیں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی نہ کسی بیماری کے شکار ہیں اور ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ پاک ہماری بیماری کو تندرستی میں بدل دے۔ اللہ پاک ہماری جو بیماری ہے اس سے ہمیں شفا عطا فرمائے اور ہماری بیماری کو ختم کر کے اللہ پاک ہمیں تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے اس نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ ہم ہی نے بیماری دی ہے اور ہم ہی اس کی شفا بھی دیں گے۔ یعنی اللہ پاک نے کوئی بھی بیماری ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کی شفا اللہ پاک نے نہ دی ہو، یا کسی چیز میں یا کسی خاص عمل میں اللہ پاک نے جس کے لیے شفا نہ رکھی ہو۔ اور قرآن پاک کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی ارشاد ہے قرآن میں کہ شفاء للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا آزمودہ قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی چاہے جو بھی جیسی بھی کتنی موذی بیماری ہی کیوں نہ ہو، آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی بیماری کو اللہ پاک جو ہے وہ تندرستی میں بدل دیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا یہ قول ہے، میرے ذہن میں ابھی ان کا نام نہیں آ رہا،
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیماری بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اور شفا جو ہے وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے. تو جب بھی انہیں کوئی دعا کے لیے کہتا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اس کو تندرستی مل جائے، تو آپ ایسے دعا کرتے کہ اے اللہ تو اس سے بیماری کی نعمت کو ہٹا کر تندرستی والی نعمت عطا فرما. یعنی بیماری جو ہے یہ بھی نعمت ہے، اور بیماری میں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے وہ بیماری کی وجہ سے کراہتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے انسان کو کسی بھی صورت تکلیف دینا نہیں چاہتے. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ برداشت کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اور وہ اس کو اللہ پاک کی طرف سے اپنے لیے ایک نعمت سمجھتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ پاک اس بیماری کا بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں. اور جو بیماری میں وہ برداشت کرتا ہے، جو تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کو اجر ملے گا. اللہ پاک جو ہے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اب انسان بیمار ہے تو اس کو بھی اجر مل رہا ہے. تو بخار کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ کسی انسان کو بخار ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو جہنم سے دوری جو ہے اس بخار کے ذریعے ہو رہی ہے. تو آج کا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بھی میرے بہن بھائی جو کہ بیمار ہیں، خود بیمار ہیں یا ان کے والدین میں سے یا ان کے گھر میں سے کوئی بیمار ہے، تو پہلے تو کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور اگر ہو سکے جو بیمار ہے شخص اس سے اگر خود ہو سکے تو وہ خود اس عمل کو کرے تو اور زیادہ مفید ہے. اور اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو گھر کا کوئی بھی فرد اس عمل کو کر سکتا ہے. آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ روزانہ ہر فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سورۃ الفاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. سورۃ الفاتحہ کی پہلی جو آیات ہیں، پہلی 2 آیات میں ہم اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کے بعد 2 آیات جو ہیں ان میں ہم اللہ پاک سے ہی ہونے کا یقین، اللہ پاک کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہ جانے کا، اور پھر اللہ ہی سے مدد مانگنے کا، اور پھر آخر میں اللہ پاک کے انعامات والے لوگوں میں اپنا، تاکہ ہمارا حشر ہو یا ہماری زندگی ان لوگوں کے مطابق گزرے، اس حوالے سے اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، تو آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے. اس عمل میں صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کوئی اور درود شریف نہیں پڑھ سکتے. اس لیے اول آپ نے فرض نماز جیسے ہی پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کی فرض نماز ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے. اب آپ نے مریض کو دیکھ لینا ہے کہ مریض کتنا پانی ایزیلی پی سکتا ہے، اور ایک دفعہ کا پانی آپ نے ایک ہی ٹائم پہ پلانا ہے، اس کو آپ نے رکھنا نہیں ہے. اس لیے آپ نے اتنا ہی پانی گلاس میں ڈالنا ہے کہ جتنا وہ مریض آسانی سے ایک ہی بار میں پی لے. وہ پانی اس مریض کو پلا لے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو اپنے مریض کی مرض میں فرق محسوس ہوگا. اس عمل کو آپ نے لگاتار کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی جیسی کیسی موذی خطرناک بیماری بھی ہو اس کو بھی اللہ پاک دور فرما دیں گے.
تو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض خود یہ عمل کرے تو زیادہ افضل ہے، اور اگر مریض نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر کے اس کو وہ پانی پلائے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ان کی بیماری کو تندرستی میں بدل دیں گے، اور ان کے لیے انشاءاللہ راحت اور سکون اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفہ کو کرنے کی اجازت عام ہے، لیکن آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ صرف اپنا نام ہمیں کومنٹ میں بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ میں منشن کر کے اسی دن سے اس عمل کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی بھی میسیج یا کسی بھی قسم کے کومنٹ کا انتظار کیے بغیر آپ عمل سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسلامک وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا